آپ جواب دی, فلور از آل یورس. اور جسٹ ٹو ایڈ ان دس کہ آپ یہ کہتے تھے کہ عمران خان یہ غلطیاں اس لیے کرتا ہے کہ تجربہ کار نہیں ہے نا, پتہ ہی نہیں اس کو ملک چلانا. نون لیگ تجربہ کار ٹیم کے ساتھ آئی ہے, اس لیے ہم یہ غلطیاں نہیں کریں گے. تو چلیں مجھے اب ذرا مکمل کر لیں دیجیے گا. سب سے پہلے تو خان صاحب کے دور میں سبسڈی دی گئی تھی ایکسپورٹ کرنے پہ, جو ابھی کوئی سبسڈی نہیں دی گئی ایکسپورٹ کرنے کے لیے. اجازت دی گئی نہیں, اجازت دی گئی. اب اجازت کیوں دی گئی کہ 6.8 ملین ٹنز کی کرشنگ ہوئی پچھلے سیزن میں, اور کوئی 8 لاکھ ٹن ہمارے پاس اضافی پڑا ہوا تھا. تو ان نمبرز کی بیسس پہ, کیونکہ آپ کی کنزمپشن 6.5 ملین کی ہوتی ہے, تو ہمارے پاس ایک ایکسپورٹیبل سرپلس تھا. تو ایکسٹرا ہمارے تو اگر اچھا, تو ہم نے بفر رکھ کے 7.5 لاکھ ٹن کی اجازت دے دی کہ آپ اس کو ایکسپورٹ کر دیں, اور وہ 2 مہینے میں بجلی یہ اس کی چینی کی قیمت نہیں بڑھی. نمبر 1 یہاں تک تو کلیئر ہو گیا. اچھا, اگلی جو پروجیکشن تھی کہ جو شوگر ہوگی وہ جو کرش ہوگی وہ 6.8 ملین ٹن کی ہی تھی, لیکن کرش کتنی ہوئی 5.8 ملین ٹن. 1 ملین ٹن شوگر کرش کم ہوئی. کیوں ہوئی کم؟ جبکہ 2% جو کراپ ایریا تھا وہ اضافی شوگر کراپ لگا. جو شوگر, تو پھر کیا پرائم ریزن؟ نہیں, پرائم ریزن یہ تھا کہ جو بھی کلائمیٹک چینج کی وجہ سے جو ییلڈ تھی وہ کم آئی. اب یہ پروجیکشن غلطی تھی, اس میں جو پروجیکشن کی وہ اس میں 1 ملین ٹن کا جو ہے وہ کمی آ گئی. اب وہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ کلائمیٹک اور ٹھیک ٹھاک مس کیلکولیشن ہے, یہاں تک غلطی ہے. اس وجہ سے شوگر کی قیمتیں جو ہیں اب شارٹیج ہے, اور اب وہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں. کیا آپ کا سیاسی مخالف یہ غلطی کرتا تو آپ نہ کہتے کہ یار تم عجیب نا تجربے کار آدمی ہو, تم نے تو کہہ دیا 1 ملین نہیں غلطی ہو گئی, غریب آدمی مارا گیا, آپ یہ نہ کہتے؟ دیکھیں آپ بالکل یہ کہتے اگر تو آپ کی غلطی کی سزا میں کی. اب اس کا دیکھیں طریقہ کار ہے نا, اس کا انالیسس ہوگا کہ ییلڈ اتنی زیادہ کم ہوتی ہے کیا, یا یہ ایک بڑا ایکسٹرا نیچرل فنومینا تھا جو ایکسیپشنل ہو گیا. تو یہ بات ہے. دیکھیں باقی بات یہ ہے آپ یہ کہنے بھائی جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, اب جب نہیں ہو رہی. اب اگر سیلاب آ جائے تو آپ یہ کہیں کہ آپ نے کیوں نہیں جو ہے اینالائز کیا کہ سیلاب آنے تھے اور اس کا نقصان ہونا تھا. تو اس کے اوپر دیکھیں اب ہوا کیا, ہم نے ایکشن کیا لیا. ایکشن یہ لیا کہ پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کو اویس لغاری صاحب جو ہیں وہ چیئر کر رہے ہیں, اور ود ان 30 days وہ ریکمنڈیشن دیں گے اوور آل اس سیکٹر پہ کہ ایکسپورٹ ہمیں کنٹرول کرنی چاہیے ہے, امپورٹ کنٹرول کرنی چاہیے, اور ہوپ فلی یہ ریکمنڈیشن جب آئیں گی تو ہم اس پہ ڈیبیٹ بھی کریں گے. اور وہ مجھے پہلے بولنا ہے, میں تھوڑا سا نا مفتاح صاحب سے بھی اجازت لوں گا. خرم دستگیر وزیر تجارت نواز شریف کے, انہوں نے انکار کر دیا تھا ایکسپورٹ پہ, پھر ملک پرویز مرحوم کو وزیر تجارت لگایا گیا اور ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی. تو یہ شوگر ویسے تو 1960 سے ہم یہی بیانات اگر نکالیں گے تو آ جائیں گے, ایوب دور سے چینی, اور ان کو چینی پہ ہی گالیاں بھی پڑی تھی. ایوب خان کو 4 آنے بڑھنے پہ نکال دیا, یہی میں کہہ رہا ہوں نا, گالیاں پڑی تھی. اور اب تازہ ترین پہ آ جائیں, اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم یقینی بنائیں گے کہ یہ چینی اتنے ریٹ پہ کھڑی ہے جب ہم ایکسپورٹ پہ کر رہے ہیں. ان کی پریس کانفرنس بھی آپ چلائیں, اب دوبارہ چلائیں. پرائم منسٹر نے آج پھر سختی سے نوٹس لیا ہے. وہ جب ایک ہمارا آتا ہے نا لا اینڈ فورسز ایجنسیز کو کہا ہے کہ اور سچویشن ٹائٹ کر دیں, میں کہ یار ان کا گھٹنا پہلے ہی ٹائٹ ہوتا ہے, اب اور مطلب آج پی ایم کیا بات کر رہے ہیں, یہ نہیں, یہ مذاق ہے کہ آپ نے پہلے ایکسپورٹ کی اور کہا ہم کنٹرول کریں گے. اب آپ سارے مشرے سے منہ بنا کے لے کے آ جاتے ہیں, وہ جناب یہ ہو گیا جو ہمارے بھائی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ییلڈ نہیں ہوئی. بھائی ہماری ذمہ داری نہیں ہے عام آدمی کی, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, پہلے سے دیں, کچھ بھی کریں, کنٹرول ریٹ پہ بیچیں. اچھا اب کتنے دن سے رانا تنویر نے اناؤنس کیا تھا, کل صبح پھر پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں حضرت صاحب کہ جناب یہ ڈی سی اسلام آباد بھی پکڑ رہے ہیں, پنڈی بھی پکڑ رہے ہیں کہ 173 میں بیچو. وہ کہتے ہیں 173 میں دکاندار ہم لا نہیں رہے, تو آپ کو 173 میں بیچ کیسے دیں؟ یہ ایک غلط کام ہے اور فراڈ ہے. یہ پرائم منسٹر نے آج بھی ایک پریس ریلیز ایشو کیا ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ان کی وہ کون لوگ ہیں جو ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ریٹ کیا ہے مارکیٹ. چینی اویلیبل ہی نہیں ہے. آپ آسمان شرازی کی بات کر رہے ہیں, آپ مارکیٹ میں یہاں نیچے چلیں جہاں سپر مہنگی ہوگی آپ پارے چل پڑے, کسی اور جگہ چلے. ایک منٹ, جب دکاندار لا نہیں رہا اتنے میں دے کیسے دے گا؟ یا تو گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے نا, تو برادران ہوں یا دشمنان ہوں, سب کی چینی کی ملوں کے گودام اوپن کر دیں کہ دنیا لے لے, ہم وہاں سے بیچیں گے. دیکھیں ریٹ کیسے ڈاؤن ہوتا ہے, اور ڈیلرز کا سب کو پتا ہے کہ کس کے پاس کہاں پڑی ہوئی ہے. یہاں پہ تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ جب آپ کی شارٹیج ہو رہی ہے تو دبئی سے جہاز چل کے بندرگاہ پہ کھڑے ہیں, ادھر اناؤنس ہوتا ہے, ادھر وہ کہتے ہیں ہم لے آئے.